أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابری والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا نزولی ترتیب پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور ممکن ہے کہ آپ سب کے لیے یہ سلسلہ بڑا مفید اور پائیدار ہو۔ آج کی صورت ہے سورۃ الاخلاص، قرآن پاک کی انتہائی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت، اور تقریباً ہر مسلمان کے سینے میں محفوظ صورت، اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے ایک تہائی قرآن کے برابر ثواب رکھنے والی صورت، بہت ہی اہم ترین اور قیمتی صورت ہے۔ اور اس صورت کے اندر وہ تعلیمات چھپے ہوئے ہیں کہ جن کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ جائیں تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ یہ ہمارے دین اور دنیا سب کے لیے سدھارنے کا سبب بن جائے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ جس اللہ کا ہمیں تعارف کرواتے ہیں اور مورتی پوجا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے منع فرماتے ہیں، تو اس اللہ کا نسب کیا تھا؟ یعنی وہ کس سے پیدا ہوئے، پھر ان سے اور وہ کس سے پیدا ہوئے، پھر وہ کس سے پیدا ہوئے۔ اس طرح سے ہمیں اس اللہ کا نسب چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ جس کا ذہن جتنا ہوتا ہے سوال بھی اتنا ہی کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بچے کا سوال تو بچکانا ہوگا۔ جس قوم نے اپنے معبود کے طور پر ہمیشہ کچھ بزرگان دین کو ان کے انتقال کے بعد مٹی کے پتلوں میں تبدیل کیا، اور وہ مٹی کے پتلوں کو ہی وہ معبود سمجھتے رہے، تو ان کا ذہن بھی اتنا ہی کام کر رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ بڑا گویا کہ تیر مارا کہ سوال کرنے لگ گئے اور آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ جس اللہ کا تعارف کرواتے ہیں اس کا نسب کیا ہے؟ چنانچہ اسی سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر لیکن انتہائی جامع صورت نازل فرمائی۔ دوسری بعض روایات میں یہ بھی ہے شان نزول کے طور پر کہ مدینہ منورہ کے جو یہود تھے ان کی طرف سے یہ سوال کیا گیا، یعنی یہ سوال ان کی طرف منسوب ہے، بلکہ یہ جو سوال کیا گیا نسب کا سوال، ہاں یہ سوال یہود مدینہ کی طرف منسوب ہے۔ یعنی اگر مشرکین نے سوال کیا ہو تو یہودیوں سے سیکھ کر کے انہوں نے یہ سوال کیا تھا، یا خود یہودیوں نے خود سوال کیا تھا۔ بعض روایات میں ایک اور سوال منقول ہے اس سورت کے شان نزول میں۔ وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، یا پیتل کا بنا ہوا ہے؟ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یہاں بھی وہی بات ہے کہ جس کا دماغ جتنا اس کی بات اتنی۔ وہ بیچارے چھوٹے موٹے دماغ کے لوگ تھے، اور آج تک بھی یہ جتنے مشرکین ہیں اور جتنے دین بیزار لوگ ہیں ان کا ذہن بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت موٹا ہوتا ہے، بہت جو ہے یوں سمجھیے کہ احمقانہ دماغ ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ کامن سینس میں بھی یہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں بیچارے، اور بہت سی مرتبہ لاجکس کو بھی یہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو ایسے ہی انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، چونکہ وہ تو دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کے معبود یا تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یا پیتل کے بنے ہوئے ہیں، یا سونا چاندی کے بنے ہوئے ہیں، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ انہی سب چیزوں کے بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سوال کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ تو دو روایات ہو گئی شان نزول کے سلسلے میں۔ ایک روایت میں ہے کہ سوال تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ سوال تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے، بعض لوگوں نے کسی موقع پر یہ پوچھا تھا اور بعض لوگوں نے کسی موقع پر وہ پوچھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا جواب یہی ایک صورت میں دے دیا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت کے بڑے فضائل بھی وارد ہوئے۔ حضرت انس
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی اس سورہ اخلاص سے محبت کرنا یہ تمہارے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گا۔ بہت اونچی چیز ہے سورہ اخلاص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ، تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ تو جتنے لوگ جمع ہو سکتے تھے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص سنا دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو داؤد میں اور ترمذی شریف میں اور نسائی میں ایک طویل حدیث مذکور ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ لیا کرے، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ سورہ اخلاص اور معوذتین صبح شام جو شخص پڑھ لیتا ہے تو ہر بلا سے بچنے کے لیے یہ صورتیں کافی ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی اس کے علاوہ کہیں اور نازل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد نہیں، آپ نے فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب جگہ وہ صورت نازل ہوئی، یعنی اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک کہ ان تینوں یعنی معوذتین اور سورہ اخلاص کو نہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے کبھی ان کو اس وقت سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس کے بعد سے آج تک کبھی بھی میں نے ان صورتوں کو پڑھنا نہیں چھوڑا، روز رات میں پابندی کے ساتھ یہ تینوں صورتوں کی میں تلاوت کیا کرتا ہوں۔ ایسے ہی ایک ہم بھی اس بات کی کوشش کر لیں گے کہ روزانہ صبح اور شام ہم ان صورتوں کی تلاوت کر لیں تاکہ ہم ہر بلا اور مصیبت سے پاک بھی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بھی بن جائیں۔ یہ اس صورت کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس صورت کی اتنی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ میں اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے دراصل میں اس بات کو اور تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کون سا مضمون اس صورت کے اندر آ گیا کہ 3 مرتبہ یہ صورت پڑھ لی جائے تو پورے قرآن کے برابر ثواب مل جائے گا، اور ایسی کون سی بات اس صورت میں ہے کہ اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا، اور آخر کون سی بات اس صورت کے اندر ہے کہ اس کو اس سے محبت رکھنے والے کو جنت میں داخلے کا مجدہ اور خوشخبری سنائی گئی۔ آخر ایسی کیا بات اس صورت کے اندر رکھی ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والے کو ہر بلا اور مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں جو صبح و شام اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو تھوڑا سا ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کا اپنا انڈیویجول جتنا سسٹم آپ رن کر رہے ہو اس کے پیچھے ایک غیر مرئی اور نہ دکھائی دینے والی طاقت ہوتی ہے جس کو آپ ول پاور کہتے ہیں اور جس کو آپ کانفیڈنس سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ اس وقت تک کوئی دکان نہیں چلا سکتے، نہ کوئی دکان آپ قائم کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا نہ ہو جائے کہ آپ یہ سمجھنے لگے کہ یہ دکان مجھے نفع دے گی۔ آپ اس وقت تک کوئی ڈگری نہیں لے سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اس اسٹیج تک نہ پہنچ جائے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ڈگری اور یہ تعلیم میرے لیے مفید ہے، کارآمد ہے، کل کو مجھے یہ کام آئے گی۔ اور جب یہ کانفیڈنس لیول امپروو ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو یہ جتنا کسی چیز کے سلسلے میں بڑھے گا اور اس کے ساتھ اس کا ول پاور بھی ساتھ دے گا تو آدمی 4 5 6 فٹ کا ہوتا ہے لیکن ایسے غیر معمولی کام انجام دیتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے دنیا حیران رہ جاتی۔ یہ اڑتا ہے، اٹھتا ہے تو اتنا اٹھتا چلا جاتا ہے، اتنا اٹھتا چلا جاتا ہے کہ یہ چاند پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کرتا ہے تو اتنا کنٹرول میں لیتا ہے کہ شعاعوں کو اور ہواؤں کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی 6 فٹ کے ایک انسان کا کانفیڈنس لیول ہے کہ جس مضمون پر، جس مادے پر اور
جس ٹاپک پر یہ کانسنٹریٹ کرتا جاتا ہے اور اس کے اندر گھستا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور غیر معمولی حیرت انگیز تحقیقات نکال کر کے پیش کرتا ہے، حیرت انگیز اچیومنٹس اس کے دنیا دیکھتی۔ اس سے پتا چلا کہ اگر آپ کے گھر میں ماچس کی ڈبی کی ضرورت ہو یا آپ کے گھر میں کوئی ایک بہت بڑے کام کی ضرورت ہو، کسی کی شادی اور بیاہ کا مسئلہ، ان سب چیزوں سے پہلے آپ کے پاس ایک پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ پاور کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ایک چھوٹے سے کام میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، اور وہ پاور ہے کانفیڈنس کا، یقین کا۔ اب جس کا یقین جس چیز کے اوپر ہوتا ہے، اسی اعتبار سے وہ اپنے لیے اپنی لائف کے ٹریک کو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندے کو لاجیکلی کس کے اوپر اپنا یقین رکھنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور مجھے جو کچھ کرنا ہے، اس کے پیچھے اگر طاقت دیکھی جائے، قوت دیکھی جائے، قدرت دیکھی جائے، تو وہ سب ایک ہی پاور ہاؤس سے سپلائی ہو رہے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اس بات میں کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ بغیر کسی کے بنائے یہ سارا عالم بن گیا ہو اور بغیر کسی کے چلائے یہ سارا عالم چل رہا ہو۔ اس میں کوئی پاسبلٹی بھی نہیں ہے اور کوئی لاجک بھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، سائنس نے ہمیں بگ بینگ کی تھیوری دی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بس کئی ہزار سال پہلے ایک حادثہ ایسا پیش آیا تھا پانی میں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور جب وہ دھماکہ ہوا تو دھماکے کے نتیجے میں یہ زمین بن گئی۔ اللہ کے پیدا کرنے سے بنی کہ دھماکے سے بنی؟ اور انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور کمال تو یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگ قرآن کی آیات بھی پیش کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا، اس کے بعد زمین بنی۔ میں ایک عام آدمی ہوں اور بہت زیادہ سائنس وائنس سے میرا تعلق اور رابطہ تو ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ایک سوال یہ کھٹکتا رہتا ہے، اور شاید آپ کو بھی یہ سوال پیدا ہو، اور بہت کامن سینس کے لحاظ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کہیں دھماکہ ہو جائے تو کوئی ایک دھماکہ بھی ہم نے کہیں ایسا دیکھا ہے یا کسی سے سنا ہے کہ بھئی دھماکہ ہوا اور دھماکہ ہوتے ہی ساری چیزیں بکھرنے اور ٹوٹنے پھوٹنے کے بجائے سلیقے طریقے سے جم گئی؟ ہوٹل میں سامان پورا ادھر ادھر پڑا تھا، جیسے ہی ہوٹل میں دھماکہ ہوا تو اب ساری پلیٹس جو ہے اس کے اسٹینڈ میں جم گئی، اور پیالیاں اس کے اسٹینڈ میں جم گئی، اور دیگ جو نیچے پڑا تھا وہ چولہے پہ چڑھ گیا، اور ٹیبل سب اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو گئے، اور کرسیاں ٹیبلز کے نیچے سیٹ ہو گئی، اور سب جدھر کا ادھر اور جیسے کا ویسا بہترین طریقے سے سلیقے طریقے سے ساری چیزیں جم گئی۔ کیا اس کے اندر پاسبلٹی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا کا یہ نظام قائم ہو گیا کہ سورج اپنا کام کرنے لگا اور چاند اپنا کام کرنے لگا اور زمین اپنی جگہ جو ہے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور زمین نے اگانا شروع کر دیا اور پیداوار شروع ہو گئی، اور پھل پھول زمین نے دینے شروع کر دیے، اور یہ دنیا بن گئی، اور یہ آسمان اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، اور اتنا پرفیکٹ نظام کہ ایک منٹ کے لیے آگے پیچھے یہ نظام نہیں ہوتا ہو، اور کبھی کوئی مسئلہ کسی کو نہیں ہوتا ہو، ایسا سسٹم یہ پورا کا پورا خود بخود ایسے پیدا ہو گیا کہ ابھی تک یہ سسٹم چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور تو کیجئے کہ اس میں پاسبلٹی کتنی ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات کس حد تک ماننے کے لائق ہے، قبول کیے جانے کے قابل ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم تھوڑا بھی غور کریں تو جب اس دنیا کے اندر کسی چیز کے بارے میں ہمارا یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی کاز کے اور بغیر کسی سبب کے اس کا وجود ہو گیا ہو، ایسا ہم اندازہ بھی اور تصور بھی اور امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ظاہر ہے جو لوگ ملحد ہوتے ہیں، جو دہریے ہوتے ہیں، اور آج کل وہ جو ایتھسٹ بن رہے ہیں، ایتھزم بہت عروج پہ جا رہا ہے، اور خاص طور سے ایجوکیٹڈ طبقہ لڑکوں کا ہو یا لڑکیوں کا ہو، جو پڑھے لکھے سمجھے جا رہے ہیں، وہ لوگ یہ سارے فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے
ہمیشہ سے یہ حالات چلتے رہے، ایسے فتنے تو ہر زمانے میں رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ایک ملحد نے حضرت امام صاحب سے بحث شروع کر دی اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کو خدا کہتے ہیں اور وہ اللہ ہے اور ایسا ویسے ویسے۔ تو امام صاحب نے معذرت کر لی اور کہا کہ بھائی دیکھو، ایک کام ایسا کریں گے کہ یہاں اکیلے میں گلی میں کھڑے ہو کر کے بات چیت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک پروگرام طے کر لیں گے، وہ پروگرام کے اندر سارے لوگوں کو جمع کر لیں گے، تم اپنے دلائل پیش کرو، میں اپنے دلائل پیش کروں گا، اور بہرحال لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو وہ تیار ہو گیا مناظرے کے لیے اور اس نے بہت خوشی خوشی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ ایک جگہ طے ہو گئی اور سارا انتظامات سارے مکمل ہو گئے، اسٹیج لگ گیا، اور جو وقت امام صاحب نے دیا تھا اس وقت پر وہ ملحد پہنچ گیا اور امام صاحب نہیں پہنچ پائے، اور وہاں وہ پہنچ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو، اگر امام صاحب تمہارے یہ دیندار ہوتے اور عقل مند ہوتے اور وہ ان کو اپنے دلائل کے اوپر یقین ہوتا، اعتماد ہوتا، تو وہ مجھ سے پہلے یہاں موجود رہتے، لیکن ٹائم ہو گیا ہے اور وقت جا رہا ہے لیکن وہ نہیں آئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، گاڈ ایگزسٹنس کے سلسلے میں ان کو کوئی یقین ہے، تو وہ ثابت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ نہیں آئے۔ بہرحال وہ اسی طرح گمراہ کر ہی رہا تھا لوگوں کو اور لوگ بڑے پریشان تھے، تو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے اور اس نے کہا کہ دیکھو، ڈر گئے اس وجہ سے دیر سے آ رہے ہیں، ڈیبیٹ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہر کوئی سامنے والے کو نیچے دکھانا چاہتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھئی سوری، ذرا ایک مسئلہ میرے ساتھ پیش آ گیا، حادثہ پیش آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ذرا میرے آنے میں تاخیر ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، اور پہلے آپ لوگ وہ حادثہ تو سن لو کہ کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے بھی پوچھا اچھا کیا ہوا تھا حضرت، آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا تھا؟ تو فرمایا کہ دراصل ایک بہت حیرت اور تعجب کی بات پیش آئی تھی جو ابھی تک کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، تو میں بھی تعجب سے وہاں کھڑا رہ گیا دیکھنے کے لیے، اور وہی ساری کاروائی ہونے میں بہت وقت لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت فرمائیے کیا ہو گیا تھا؟ تو فرمایا کہ جب میں آ رہا تھا تو میرے اور اس علاقے کے درمیان میں ایک نہر پڑتی ہے، اب وہ نہر مجھے کراس کرنا تھا، میں دیکھتے ٹھہرا ہوا تھا کہ کوئی کشتی آئے تو کشتی میں بیٹھ کر کے میں نہر کراس کر لوں، مگر کوئی کشتی تو آئی نہیں بنی بنائی۔ البتہ میں حیرت میں پڑ گیا جب میں نے دیکھا کہ میرے بازو کھڑا ایک بڑا درخت وہ خود بخود کٹ گیا، اور کٹ کر کے خود بخود اس کے ٹکڑے بن گئے، اور پھر خود بخود وہ ٹکڑے تختوں میں تبدیل ہو گئے، اور پھر وہ پورے تختے خود بخود ایک دوسرے سے جڑ گئے، اور پھر سارے کے سارے تختے اس ترتیب کے ساتھ جڑ گئے کہ وہ ایک کشتی کی شکل بن گئی۔ میں نے دیکھا تو میں اس کشتی میں سوار ہو گیا، پھر کوئی کشتی چلانے والا بھی نہیں تھا، کوئی ملاح بھی موجود نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ کشتی خود بخود چلنے لگی اور وہ کشتی مجھے یہاں لا کر کے چھوڑ دی۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ جو ملحد شخص تھا اس کو تو موقع مل گیا اور کہا کہ دیکھے کتنے بولے ہیں تمہارے امام صاحب، کتنے بولے ہیں کہ انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کشتی خود بخود بنتی ہے، درخت خود بخود کٹتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہیں تو اتنا بھی پتا نہیں ہے، اور تم لوگوں کو بس دیوانے بنا رہے ہو اور تم لوگ ان کی مان رہے ہو۔ تو بہت اس کے اوپر اس نے واویلا مچایا اور لوگ بھی بڑے حیران و پریشان کہ امام صاحب نے کون سی سٹوری سنا دی۔ جب وہ ٹھنڈا ہوا تھوڑا سا تو امام صاحب آگے بڑھے اور امام صاحب نے کہا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ملحد شخص ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ نہ آسمان کا بنانے والا کوئی ہے، نہ زمین کا بنانے والا کوئی ہے، نہ سورج اور چاند کا بنانے والا کوئی ہے، نہ پہاڑ اور جو ہے دریاؤں کا بنانے والا کوئی ہے، اور نہ انسان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس یوں ہی سب بن گیا اور یہ یوں ہی سب اس دنیا کے اندر وجود میں آ گیا، اس کا نہ بنانے والا ہے نہ چلانے والا ہے۔ لوگوں بتاؤ، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو یہ اتنا بڑا نظام اور اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ اور جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے تو پھر اتنا بڑا سسٹم بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور امام صاحب کی واہ واہ ہو گئی، اور وہیں پر وہ ملحد لاجواب ہو گیا، امام صاحب نے مناظرہ جیت لیا، ڈیبیٹ میں یہ کامیاب ہو گئے۔ بھئی بات یوں ہی ہے اور بالکل لاجیکل بات ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، چلانے والا کوئی ہے تو یہ چلے گا، اور ہمیں
اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور لوگ کیوں اس سے جی چراتے ہیں اس بات کو ماننے سے؟ اگر مان لیں گے کہ کوئی ہے ہمارا پیدا کرنے والا، تو ڈیفینیٹلی جو پیدا کرنے والا ہے اس کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی بھی ماننا پڑے گا ڈیفینیٹلی۔ اور ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے کہ اللہ کو تو مان لیں لیکن اللہ کی نہ مانے۔ تو بھئی یہیں پر سوالات کھڑے کر دو کہ کہاں ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، پیتل کا ہے کہ لوہے کا ہے، مٹی کا ہے کہ تانبے کا ہے، کس نے پیدا کیا اس کو، اور وہ کس سے پیدا ہوا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ سارے مسائل اور اس زمانے کے اندر بھی یہ سارے مسائل۔ تو اتنا تو طے ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب اسی کے چلانے سے چل رہے ہیں، اسی کی زندگی ہوئی زندگی کو ہم جی رہے ہیں، اور ساری چیزیں اسی کی ہے جس کو ہم برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ بس آپ یہ ایک چیز کے اوپر یقین کر لیں، کیا کہ اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہے۔ اللہ ہے اور اللہ ہی سے سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ یقین آپ کا دل کا بن جاتا ہے تو یہی یقین آپ کو بار بار انڈیکیٹ کرتا ہے، یہی یقین بار بار آپ کو ریمائنڈ کرتا ہے، اور یہی یقین بار بار آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو بھائی جس نے پیدا کیا ہے، دیکھو بھائی جس نے زندگی دی ہے، دیکھو بھائی جس کی سانسوں کے بل پر تم جی رہے ہو، دیکھو جس کا دیا ہوا کھا رہے ہو، دیکھو جس کا دیا ہوا پی رہے ہو، دیکھو جس کا دیا ہوا پہن رہے ہو، دیکھو جس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے پیسہ کما رہے ہو، دیکھو جس کی دی ہوئی عقل سے تعلیم حاصل کر رہے ہو، دیکھو جس کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو تم موج مستی اڑا رہے ہو، اور سب کچھ تم اس کے دیے ہوئے چیزوں کے بلبوتے کے اوپر چل رہے ہو۔ دیکھو اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو پھر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تو کہہ ہی رہا ہے، لیکن میرا اور آپ کا جی، اور صرف میرا اور آپ کا نہیں، ہر انسان کا جی اور دل اندر سے اس کو یہ بول رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ کچھ آپ کا دل بول رہا لیکن آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسی بے چینی ہوگی؟ آپ کو کیک کھانا دل بولا اور آپ کھا لیے تو سکون ہو گیا، لیکن کیک کھانا دل بول رہا ہے آپ نہیں کھا رہے ہیں تو بے چینی رہے گی۔ جو جی چاہ رہا ہے اور جو دل بول رہا ہے، اگر آپ وہ بات نہیں مانیں گے تو آپ سکون سے کہاں رہ پائیں گے؟ اسی اندر سے دل کے بولنے کو شریعت نے اور حدیث نے فطرت کا نام دیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بخاری کی روایت ہے کہ ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسی کا نام ہے۔ اب یہ جو فطرت اندر سے کچھ بول رہی ہے، جو جی چاہ رہا ہے، اگر ہم اپنا عمل اس کے مطابق نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دل نہیں لگ رہا، جی نہیں چاہ رہا، زندگی اپنے آپ پر بوجھ بن رہی، ڈپریشن، انزائٹی اور وغیرہ وغیرہ کیا کیا مسائل ہمارے ساتھ۔ وجہ کیا؟ کہ ایک چیز اندر سے جی چاہ رہا ہے لیکن میرا ماحول اس کے حساب سے نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس بات کو عمل میں لانے سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے آپ کے جسم کے اندر جب گرمی ہو اور باہر کے ماحول میں اے سی ہو، کیا ہوگا؟ فوری تیزی کے ساتھ بخار چڑھ جائے گا، سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ آپ کے جسم کے اندر ٹھنڈک بہت زیادہ ہو، باہر کا ماحول بہت بہت گرم ہو، کیا ہوگا؟ جب میچ نہیں ہوگا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، اور بے چینی اور بے قراری آپ کی بڑھ جائے گی، آنکھوں سے پانی جانا شروع ہو جائے گا، پورا جسم بخار زدہ ہو جائے گا، ہاتھ پیر کھینچنے لگیں گے، آپ کو باڈی پین شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اندر ہے اور جو باہر ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا، ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو سک رہا۔ ہر بندے کے ہر بندے اور ہر انسان ہیومن جو ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن نیڈ ہے، یہ ہیومن بیس ہے، یہ کیا کہ بس سب کچھ جس کا دیا ہوا ہے ماننا تو اسی کی چاہیے، یہ ہر آدمی کی عقل کہہ رہی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو بڑا عجیب و غریب بنایا ہے. عقل بڑی عجیب و غریب چیز ہے بھائی، واقعی بڑی عجیب و غریب چیز ہے. وہ جھوٹی نہیں ہوتی، وہ جھوٹی نہیں ہوتی. چور کی عقل چور کو بھی کہہ دیتی ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے. زانی کی عقل زانی کو کہہ دیتی ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے، اندر سے وہ انڈیکیٹ کرتی رہتی ہے. تو اب ہوا کیا، اندر سے عقل ہے، جی ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ دیا ہوا جس کا، ماننا تو اس کی ہے، لیکن باہر کا ماحول اس سے میچ نہیں کر پا رہا. یہی تو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسلام اور اسلامی احکامات کے مطابق نہیں چلتا وہ ہمیشہ پریشانی اور مصیبت میں رہتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اسلامی اور دینی احکام پر ڈال دیتا ہے اس کے حالات کتنے ہی خراب ہوں لیکن وہ دل میں سکون اور آرام کے ساتھ رہتا ہے. یہی تو مطلب ہے اس کا. اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ جب جی چاہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو بنانے والا ہے، لیکن ہماری زبان یہ کہنے سے اور ہمارا عمل، ہمارا جسم اس کے اوپر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، بلکہ ہم اس کو پیچھے ہٹا رہے ہیں. تو اب یہ ایک بے چینی کی کیفیت اور طبیعت کے خراب ہونے اور بیمار ہونے کی علامت ہوگی. اب آگے یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ بھئی ہے کوئی جس نے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، تو وہ ایک کے کئی. بھائی ٹھیک ہے، قرآن سے بھی پوچھو، حدیث سے بھی پوچھو، لیکن قرآن اور حدیث سے وہ پوچھے گا جو قرآن اور حدیث کو مانے گا. لیکن جس کو سب سے پہلے قرآن اور حدیث پہ ہی شبہ ہے، نعوذ باللہ، اور جس کو یہ سکھا دیا، پڑھا دیا اور برین واش کر دیا گیا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کلام ہے، اور احادیث مبارکہ ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچی ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کو یہی برین واش کر دیا گیا. ہاں، اب وہ قرآن سے کیوں کر پوچھے گا بھائی؟ تو اب تک تو یہاں تک بات آئی کہ بھائی جس کا سب کچھ استعمال کر رہے ہو اس کو تو ماننا چاہیے، اس کی تو ماننا چاہیے، لیکن ہے کتنے، وہ کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، باہر کی دنیا سے نہ پوچھتے نہ پوچھو، قرآن اور حدیث سے نہ پوچھتے نہ پوچھو. اللہ نے، وہی بنانے والے نے تمہارے جسم کے اندر ان بلٹ سسٹم رکھا ہے، اسی سسٹم کو ایکٹیو کرو اور اسی سے پوچھو کہ کتنے ہو سکتے ہیں. جب انڈیا کے 2 پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے، جب انڈیا کے 2 پی ایم نہیں ہو سکتے، جب کسی اسٹیٹ کے 2 سی ایم نہیں ہو سکتے ہیں، اور دور مت جائیے، اپنے آپ میں دیکھ لیجئے کہ ایک جسم کے 2 دماغ نہیں ہو سکتا. عجیب و غریب، کبھی سنا آپ نے؟ بہت ساری بیماریاں ہم نے سنی ہیں، آپ نے سنی ہے کہ کسی کو 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہیں، کسی کو 8 انگلیاں ہیں، کسی کو ٹیڑے پیر ہے، کسی کو 2 کے بجائے 3 پیر ہے، یہ بھی سن لیا. اور کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، عجیب و غریب جسمانی ساخت کے بارے میں دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن باقی آج تک نہیں سنا کہ بھئی ایک بندہ ہو اور 2 دماغ ہو. 2 دماغ تو 2 شخصیتیں الگ الگ ہو گئی. تو باہر نہ پوچھو، قرآن اور حدیث سے نہیں پوچھ سکتے نہ پوچھو. مگر اس سے بڑی لاجک اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر خدا کو مانتے ہو تو ایک ماننا ہی پڑے گا. ایک سے زیادہ خدا کا تصور اور امیجنیشن ہی ناممکن ہے. امیجنیشن میں پاسبلٹی نہیں ہے، امپاسبل. ایک ماننا پڑے گا، اور کیوں نہ جب ہے ہی ایک تو اور کیا مانیں گے. اسی لیے میں بعض مرتبہ دین کیا ہے، تھوڑا بعض پڑھے لکھے سمجھے جانے والے لوگوں کے درمیان اگر بات ہو اور انہیں کچھ اس قسم کا ذہن ہو کہ بھئی اسلام کیا ہے، ایک سیکنڈری چیز ہے، اور توحید کیا ہے، کیا ضروری ہے ایک ہی ماننا، یہ بھی مان لیے، وہ بھی مان لیے، وہ بھی مان لیے، کہ کمپرومائز سسٹم، اور وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی اسلام کیا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو سنو. اسلام وہ لاجیکل فیکٹس ہے جس کے آگے اور جس سے اونچے کسی اور فیکٹ کا امیجنیشن بھی پاسبل نہیں ہے. کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں دیکھ لیجیے، وہ روزے کا حکم لے لیجیے، وہ سود کی حرمت کا معاملہ لے لیجیے، وہ زنا کی سزا کا معاملہ لے لیجیے جس کو بہت کریٹیسائز کیا جاتا ہے، کسی کو بھی لے لیجیے، آپ کو ایٹ دی اینڈ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 100% لاجیکل حکم، 100% لاجیکل فیکٹ ہے، فیکٹ، حقیقت ہے. اور اتنا لاجیکل سسٹم ہے یہ کہ اس سے آگے کی لاجک کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. obviously وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور ہم اس کو مانے بغیر ہم اس سے آگے کسی اور چیز کا تصور نہیں کر سکتے. تو اب کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے ایگزسٹنس آف گاڈ
یہ عقلی طور پر اور لاجیکل لیول پر ضروری ہوا، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ گاڈ ایک ہوگا کہ کئی ہوں گے۔ لاجیکل وے میں جا کر کے اگر دیکھا جائے تو ہم مجبور ہے یہ ماننے کے لیے کہ یہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہوتے اس دنیا میں تو کیا ہوتا کہ زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جاتا۔ کوئی کہتا کہ بارش ہو، کوئی کہتا کہ بارش نہ ہو، اب ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسئلہ یہ ہے۔ اب کسی کے پاس اس بات کا اطمینان ہے، اور الحمدللہ میرے پاس اور آپ کے پاس، سب کے پاس اس بات کا اطمینان ہے اور یقین ہے کہ ہے خدا، یقین ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور یقین ہے کہ وہ ایک نہیں یکتا ہے، ایک ہی نہیں بلکہ یکتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے دو کا تصور ہو سکتا۔ آپ کے پاس ایک جوڑا ہے، مطلب کیا کہ 10 جوڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 10 نہیں ہے، ابھی فی الحال ایک جوڑا ہے، یہ ہے ایک۔ اور یکتا کا مطلب کیا کہ جس کے دوسرے کا کوئی تصور ہی نہیں، جس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے یکتا۔ قل اے نبی جی آپ کہہ دیجیے هو اللہ احد، اللہ وہ یکتا ہے، وہ ایک ہی ہے، یعنی ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے اور ہم سب کو اتنا ماننا ضروری۔ اگر یہاں کسی کے سوچ میں تھوڑی بھی پن چک جائے نا، بس ساری کی ساری ہوا نکل گئی، سب پھس ہو گیا، پورا ایمان ختم وہ ایک پن سے۔ اگر کسی کے دل میں یہ شبہ بھی آ جائے کہ نہیں دو بھی ہو سکتے ہیں، یا نہیں ہے یا نہیں ہے، ختم۔ اور کسی کے ذہن میں یہ ایک یقین پیدا ہو جائے کہ وہ ایک ہے، تو اب یہ ایک ایسا بیس ہے اور ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے کہ اس کے اوپر پورے دین اور اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہوگی۔ آج کل باطل نظریات کی جانب سے اور شیطان کی جانب سے سب سے بڑے لیول پر یہی محنت ہو رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں اسلام کی طرف سے یقین پایا جاتا ہے، بس اس میں پن کر دی جائے۔ اب اس میں یہ ایگنوسٹک لوگ، یہ ایتھسٹ لوگ، یہ یہود و نصارہ اور مشرکین یہ کیا کریں، کچھ بڑا کام نہیں کریں، بس ایک پن کر دے رہے ہیں۔ وہ پن کہ کی اسلام پر اعتراضات، اور ہمارے نوجوان ساتھی اعتراض تو بہت اہتمام سے سنتے ہیں، لیکن اس کا جواب اہتمام سے سننے کا اہتمام نہیں کرتے، بس اتنی پن کر دیتے۔ اب یہ پن ہوتے ہی جس کو اس بات پر یقین ہی نہ ہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے چلانے سے دنیا کا نظام چلتا ہے، میرا اور آپ کا سب، کیوں خواہ جا کر کے وہ مسجد میں اپنا سر جھکائے گا؟ کیوں خواہ وہ اپنا پیسہ زکوٰۃ میں ادا کرے گا؟ اور کیوں خواہ وہ سنتوں کو اپنائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سنت نبی کا طریقہ اور نبی کو بھیجنے والے اللہ، اور اللہ ہی پر اس کو یقین نہیں ہے، ختم۔ بس یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ کسی کے ذہن میں آ جائے تو اس کے بعد پھر یوں سمجھیے کہ دین کے کسی بھی حکم کے اوپر وہ نہیں چل سکتا ہے، اس کا ذہن و دماغ اس کے لیے تیاری نہیں ہوتا، کیوں کرے گا بھائی؟ اور یہی 3 عقائد بہت بنیادی ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ اور توحید، یہ پورے یہ 3 عقائد اور یہ 3 بنیادوں کے اوپر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے، تو یہ 3 میں کا ایک ہو گیا توحید۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورت کے اندر توحید کو بیان کیا گیا، اس صورت کو 1/3 قرار دیا قرآن پاک کا، کیونکہ پورے قرآن میں انہی 3 چیزوں کے اوپر پوری بحث ہے، سب اسی کے اوپر منطبق ہوتا ہے آخر میں جا کر کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ تو اب تو بات اور مضبوط ہو گئی، پہلے تو صرف دل کہہ رہا تھا، پہلے تو صرف ہماری سوچ اس کا جواب دے رہی تھی، اور اب قرآن میں بھی آ گیا ہے، اور خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے خود اعلان کروایا اور اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان کروایا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ثبوت مل گیا کہ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہو، تو اللہ کی طرف سے وحی تو نبی ہی پر آتی ہے، نبوت بھی ملی۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اور وہ ہے تو کیسا ہے الصمد، یہ بھی بڑی عجیب و غریب صفت ہے اللہ۔ الصمد کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن علامہ طبرانی رحمہ اللہ کے مطابق ان میں سب سے بہتر معنی صمد کے یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس کے سب محتاج ہوں لیکن وہ کسی کی محتاج نہ ہو۔ آپ غور کر لیجئے،
کہ ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی قدرت کی ضرورت ہے، ہر کسی کو، وہ خواہ چیونٹی ہو کہ ہاتھی ہو، وہ خواہ شیطان ہو کہ جبرائیل ہو، وہ انسان ہو کہ جانور ہو، ہر کسی کو اللہ کی ضرورت، ہر کوئی اللہ کا محتاج اور ذرے ذرے کے لیے محتاج، لیکن اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، اس کو ہم میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ پوچھا تھا نا کہ کس سے بنا ہوا ہے، اس کا نسب کیا ہے، تو نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، پھر کیسے وجود میں آیا؟ بھائی اللہ کا وجود کیسا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ اب اگر میری عقل اس کو نہیں تسلیم کر رہی ہے تو یہ اتنی چھوٹی سی عقل، اتنی چھوٹی میموری، اس میں اتنا بڑا ڈیٹا آئے گا کیسے؟ بھائی لمیٹڈ عقل ہے، تو ہم ہر چیز کی کو دیکھتے ہی ہیں لمٹ کے حساب سے۔ تو ہماری سوچ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اس بات کو ہماری سوچ اگر تسلیم نہیں کر پا رہی ہے تو یہ میری عقل کا چھوٹا پن، میری عقل کا قصور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ تو ہر عیب سے پاک۔ اگر وہ عیب دار ہوتا تو میرا رب کیسا ہوتا کہ میرا رب ایسا کہ جس کے اندر ہزاروں عیب ہو، نعوذ باللہ، وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کو اللہ ماننا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر عیب سے پاک ماننا ہے۔ جب اللہ کو ہم نے ہر عیب سے پاک مانا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، کیونکہ ماں بننا بھی عیب ہے اور بیٹا بننا بھی عیب ہے، کیونکہ ماں اولاد کو جنم دیتی ہے اور بیٹا ماں سے نکلتا ہے، تو ماں کا محتاج ہوا بیٹا۔ اور ماں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کوئی یوں سوچے کہ نعوذ باللہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ یوں سمجھیے کہ نعوذ باللہ، اللہ ہزار بار جو ہے مجھے معاف فرمائے، نقل کفر کفر نباشد، کہ اللہ نعوذ باللہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے اور اس کے اندر وہ لاجک سمجھتا ہے اور وہ پاسبلٹی فیل کرتا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جس سے پیدا ہوا وہ اللہ سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ جن سے بھی پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ سے بڑے ہیں۔ تو پھر بھائی کہ جس سے بڑا کوئی اور ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو بڑا ہے وہ خدا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ جو ان کے امی ہے نا ان کو ہم نے خدا مان لیا، اچھا تو پھر وہ جو امی تھے وہ کس سے پیدا ہوئے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے یا وہ بھی کسی سے پیدا ہوئے؟ نہیں، وہ بھی کسی سے پیدا ہوئے۔ تو اچھا ٹھیک ہے، تو پھر وہ جس سے پیدا ہوئے وہ بڑے ہیں کہ یہ بڑے؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ امی کے امی ان سے بڑے ہو گئے، تو خدا وہ ہو گیا، پھر یہ بچہ کیسے خدا ہو گیا؟ اور ایسے آپ مانتے چلے جائیے تو ہم کیا کہیں گے کہ مانتے ہوئے جہاں جا کر کے آپ پہنچیں گے نا سب سے آخری، وہی خدا ہے، جس کے آگے آپ کو ماننا مشکل ہے وہی خدا ہے۔ اور اگر آپ ایسی کوئی حد آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ تو دور لازم آیا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی عقل میں یہ بات آ جائے اور تھوڑا سا سوچ کسی کی سلیم ہو اور وہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ یہ ماننے لگے کہ بھائی اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے یا اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ رب ہے اور خدا ہے تو ظاہر بات ہے سپیریئر وہی، سب سے زیادہ سپیریئر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی اس کے برابر کا ہے تو پھر وہ بڑا کیسے ہو گیا؟ اگر پی ایم کو جتنے اتھارٹیز ہے ویسے ہی سیم ٹو سیم اتھارٹی اگر کسی اور کو دے دیے جائیں تو بھئی یہ دونوں برابر ہو گئے، تو وہ سی ایم کیسا ہو گیا؟ پھر وہ پی ایم کیسا ہو گیا پھر اگر اختیارات دونوں کے برابر ہیں؟ نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے آپ سب کو ایمان کی دولت دی ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ توحید کی دولت سے نوازا ہے۔ اور یقین جانیے، ہزار بار اس بات کو یقین جانیے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی اور دین اور کوئی اور مذہب نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ لاجیکل کوئی اور مذہب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اگر آپ مانتے ہیں مانے، نہ مانتے ہیں نہ مانے، پوری دنیا کے اندر جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر وہ اپنے علم کے معاملے میں دیانتدار ہے، اپنے علم کے معاملے میں وہ جو ہے خیانت نہیں کر رہے ہیں، تو اخیر میں جا کر کے ان کا علم، بلکہ وہ جو سائنس پڑھے ان کی سائنس انہیں اس بات کو تسلیم کروانے پر بے قرار ہے، اور وہ اس بات کو ماننے میں بے قرار ہے، ماننے پر مجبور ہے کہ بھئی اگر کچھ حقائق ہے، اگر کچھ جو ہے لاجکس ہے، اور اگر کچھ صحیح بات ہے تو وہ دین اور اسلام ہے، ورنہ سب افسانے اور کہانیاں ہیں،
اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے علم کے معاملے میں دیانت سے کام لیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس گئے گزرے دور میں، اور میں نہیں کہوں گا کہ یورپ اور امریکہ میں، وہاں تو بہت لوگ بہت تیزی کے ساتھ کنورٹ ہو رہے ہیں، ریورس آ رہے ہیں۔ میں پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ اور اپنے مشاہدے اور تجربے کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سخت ترین نفرت والے ماحول میں جو ہمارے ملک کا ہے، اس میں بھی کئی لوگ ریورڈ ہیں اور کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بس ان کے غور و فکر نے انہیں یہ راستہ دکھا دیا۔ اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تفکر و تدبر نہیں کرتے، اور جو لوگ ظاہری چیزوں کے نرغے میں اور چنگل میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگ اگرچہ ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہو گئے، مسلمان گھرانے میں جی لیے اور مسلمان محلے کے اندر رہتے ہیں اور سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں شک و شبہ کی سوئی چبھ گئی ہے، اور وہ ان اعتراضات کا جواب تلاش کرنے کے بجائے یہ اس ماحول سے اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں کہ جہاں سے اسلام کے باہر کا راستہ آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ ہدایت دینے والے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک دعا یاد دلائی گئی ہے، ہمیں وہ دعا یاد رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر آپ گمراہ نہ کر دیجیے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ مسلمان اپنے اسلام کو اور دین کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے نوجوان پڑھا لکھا طبقہ اس میں بہت آگے ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، دوسری طرف بہت تیزی کے ساتھ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پھیلانے اور اس کی اشاعت میں میری اور آپ کی اور ہم میں سے ہر ایک کی اور ہماری نسلوں کی زندگیوں کو قبول فرما لے، اور ہدایت پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔